12 ربیع الاول کو دلی میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کرواتے تھے۔ ایک سال ایسا واقعہ ہوا کہ لوگ آئے ہوئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور آپ نے جس بکسے کے اندر منہ مبارک رکھے ہوئے تھے اس کو تالا لگایا۔ چابی لگاتے ہیں، تالا کھلتا نہیں، چابی لگا لگا کے کوشش کر کر کے تھک گئے، تالا نہیں کھلا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کشف تھے، 2 نفل پڑھے، مراقبہ کیا، حضور کی زیارت ہو گئی، اور آپ نے فرمایا عبد الرحیم پریشان نہ ہو کہ تالا کیوں نہیں کھل رہا۔ وجہ یہ ہے کہ جو آئے ہیں نا زیارت کرنے، ان میں ایک شخص بے وضو کھڑا ہے، اس کا وضو نہیں ہے۔ حضور کو طہارت پسند ہے۔ حضور کو کیا پسند ہے؟ پاکیزگی، صفائی ستھرائی، طہارت حضور کو پسند ہے۔ یہ مزاج نبوی۔ ایک بزرگ ہر سال محفل میلاد کرتے تھے، اور محفل میلاد کے دوران انہیں حضور کی زیارت ہو جاتی تھی۔ وہ میزبان ہوتے تھے، لوگ محفل کر رہے ہیں تو وہ بیٹھ کے حضور پر درود پڑھتے۔ ہر سال ایسا ہو جاتا کہ انہیں جاگتے ہوئے محفل کے دوران ہی حضور کی زیارت ہو جاتی۔ ایک سال ایسا ہوا کہ محفل ساری ہو گئی پر زیارت نہیں ہوئی۔ اب لوگ کھڑے ہوئے ہیں صلاۃ والسلام پڑھنے کے لیے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ والسلام آخری عمل ہوتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اب لوگ کھڑے صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، وہ بزرگ رو رہے ہیں کہ آج میری محفل قبول نہیں ہوئی، آج مجھے محفل میں حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ جب وہ رو رہے تھے اس وقت زیارت ہوئی، کیا دیکھا کہ حضور تشریف لائے ہیں، لیکن محفل خانے میں داخل نہیں ہوئے، حضور نہیں۔ تو یہ وہی زیارت کے دوران ہی روحانی طور پہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیں، تو حضور نے فرمایا تم نے جو ختم کے لیے برتن رکھے ہوئے ہیں وہ پاک نہیں ہے، اور ناپاکی میری طبیعت پر بوجھ بنتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مزاج نبوت کیا ہے؟ حضور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ محفل میلاد گھروں میں کریں تو برتنوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، جہاں محفل کریں وہاں خوشبو کا اہتمام کریں، جہاں محفل کریں وہاں صفائی کا اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ میں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی تو انہوں نے بات سنائی، کہتے ہیں میں بیمار تھا تو میں صفائی کر رہا تھا، تو میرا بیٹا آیا، مجھے کہتا ہے ابا جی آپ بیمار ہیں، آپ تو بستر سے اٹھ نہیں سکتے، صفائی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا میں بیمار تھا، ہمت نہیں تھی، چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، اور مجھے خیال آیا کہ حضور بیماروں کی عیادت کرنے تشریف لاتے ہیں، میں تو رہتا ہی مدینہ شریف میں ہوں، اگر حضور تشریف لے آئے تو میرے گھر تو گندگی ہے، تو میں اٹھ کے صفائی کرنے لگ گیا۔ حضور تشریف لائیں یا نہ لائیں میں نے تو تیاری پوری کی ہوئی ہے، آپ آئیں نہ آئیں رہی آپ کی مرضی، ہم نے تو چراغاں سرے شام کیا ہے۔ تو مزاج نبوت کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا، حضور کو کیا چیز پسند ہے۔ شاہ عبد الرحیم کو حضور نے فرمایا اس لیے تالا نہیں کھل رہا، وہ جو بندے زیارت کرنے آئے ہیں ان میں ایک ایسا ہے جس کا وضو نہیں۔ دوسری بات حضور نے فرمایا جاؤ ان سب سے کہو تازہ وضو کر کے آئے۔ سمجھ گئے میں نے کیا بیان کیا؟ اس ایک کا نام لے کے حضور نے فرمایا کہ جاؤ فلاں کو وضو کر کے آئے، حضور نے فرمایا جاؤ ان سب سے کو تازہ وضو کر کے آئے۔ عیب چھپانا حضور کا مزاج ہے، دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا حضور کا مزاج ہے۔ ہمارے ہاں آج کل حالت یہ ہے ہمیں اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب پتہ چل جائے، جب تک ہم 10 بندوں کو پتہ نہ لیں ہمارے دل کو چین ہی نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپایا کریں، اپنے بھائیوں کی کمزوریوں پہ پردہ ڈالیں۔ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جو اپنے بھائی کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔